بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پاکستان کے پروگرام فیس بک لائیو ود انجم صحرائی کے ساتھ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان، اور ہمارے آج کے پروگرام کے جو مہمان اعزاز ہیں وہ ہیں وقاص احمد۔ وقاص احمد سے ملاقات کا جو پہلا تاثر مجھ میں ابھرا وہ ان کی ہمت، جدوجہد، ان کا عزم اور ان کا حوصلہ۔ انہیں چینج آف پاکستان، چینج میکر آف پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا، اور وقاص بھائی جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم وقاص بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، لیا سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، بہت پیار ہے، لیا آپ آتے رہتے ہیں، اکثر چکر لگتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں جو ڈسیبل افراد کا جو تصور ہے ان کے حوالے سے ہمیشہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ یہ بڑے قابل رحم لوگ ہوتے ہیں، بٹ میں نے جو اسٹڈی کیا پاکستان کے بہت سے ڈسیبلڈ پرسنز کو، تو بڑے بڑے نام میں نے ان میں دیکھے۔ ان میں سلیم کریم صاحب کا نام میں نے دیکھا، وہ پہلے ایک ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسیشن کے فاؤنڈر 2006 میں انہوں نے ان کے کاز کو گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا، خاتون منیبہ مزاری۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ایک بڑے شاعر شاکر شجاع باری، جب شاکر شجاع باری کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ بڑا فخر ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں بڑی چمک آ جاتی ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک ایسا نام جس نے اپنی معذوری کو اپنی صلاحیت پر قابو نہیں پانے دیا۔ ان کا ایک شعر ہے نا جی کہ رازق روزی اتھوں ڈیوے، رازق روزی اتھوں ڈیندا جتھوں وہم گمان نہیں ہوندا، ہاں جی، بندے لکھ کروڑ ہیں شاکر، ہر بندہ انسان نہیں ہوندا۔ تو آج ہم حضرت انسان سے مل رہے ہیں، آج ہم وقاص بھائی سے مل رہے ہیں۔ وقاص بھائی، بات کریں گے آپ کی سماجی خدمات پہ بھی، بات کریں گے پیس ٹو لائف جو ہے آپ کی فاؤنڈیشن، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، آپ کی ترجیحات پہ بھی، لیکن شروع کریں گے آپ کے اپنے آپ سے۔ کیسے ہوا، کس طرح ہوا یہ سب؟ کیا مجھے لگا آپ لاہور میں پیدا ہوئے، وہاں پھر آپ ایک معذور کی شکل اختیار ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کیا ہوا؟ میرا تعلق بالا کوٹ سے، ڈسٹرکٹ مانسیرا۔ اچھا، بالا کوٹ سے۔ اچھا، وہاں سے میری پیدائش وہیں کی ہے۔ اچھا، وہاں میری پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ہم لاہور آ گئے۔ اچھا، والد صاحب کی جاب لاہور کی۔ والد صاحب کوئی سروس میں تھے؟ گورنمنٹ سروس۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم لاہور آ گئے، یہیں سیٹل ہو گئے۔ پھر میں بیمار تھا، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ تو آپ بچپن سے بیمار ہو؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری 9 ماہ کی عمر تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بیمار ہو گئے اور ٹائیفائڈ ہو گیا؟ ٹائیفائڈ ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ میری اپیئر ہوئی، جو پتہ لگا ڈسیبلٹی ہے۔ پھر جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو، جلدی ہو، تو کافی ٹریٹمنٹ ہوا، کافی علاج وغیرہ ہوا۔ شروع میں تو میں بالکل بے جان تھا، مطلب میری جسم میں جان نہیں تھی۔ اچھا، اگر میں رکھ دائیں آنکھ سے پڑھ رہا ہوں، دائیں آنکھ سے پڑھ رہوں گا، اگر میں سیدھی آنکھ میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا رہوں گا، یعنی آپ موومنٹ نہیں کر سکتے؟ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ علاج سے فائدہ ہوا۔ پھر یہ اسٹیج آئی کہ مجھے خود سمجھ آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ میڈیکل سائنس میں میرے اندر امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی بات وہی ہے کہ قدرت کی کارخانے میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھ ہوں کہ میں اس حال میں پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ شاید میں ٹھیک ہوتا اگر میرے سے لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا، میں لوگوں کے کام نہ آ سکتا، جی جی، تو اللہ جس حال میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ آپ 9 ماہ کی عمر میں تو ہو گئے، تھوڑے بیمار ہو گئے، اور پھر ٹائیفائڈ نے آپ پہ قابو پا لیا، پھر آپ کی چلتی رہی، آپ کا علاج چلتا رہا۔ تو کتنی عمر میں تھے جب آپ نے اپنے آپ پہ قابو پا کے
آپ نے سوچا کہ نہیں یار میں نے جو ہے نا اس بیماری سے لڑنا ہے؟ الحمدللہ میں اس بات ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری فیملی اور میرے جو حلقہ باغ تھا، جو میرے دوست وغیرہ تھے، جی انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ساتھ کوئی مزدوری ہے اچھا شروع سے. ٹھیک. تو میرے گھر والے بھی ایسے تھے، میں نے کبھی ایسا مطلب محسوس نہیں ہونے دیا کہ نہ مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ یار میرے ساتھ بھی ڈسیبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. بچپن سے مجھے انہوں نے ایکٹیو رکھا، دوسرے بچوں کی طرح رکھا، کبھی فیل نہیں ہوا. میں خود ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری عادت تھی ایک اللہ کی طرف سے صرف کی گفتگو. میں کیا تھا کہ میں ہر کام کروں، اور پھر سب سے بڑی بات جس کام سے مجھے لوگ منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کام آپ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر میں اس کو اپنا چیلنج سمجھتا تھا کہ یہ میرا چیلنج ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا. وہ نیگیٹو کو میں پازیٹو میں بدلتا تھا کہ اچھا ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. تو میں بخود کی کوئی آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا کہ میں کوئی ڈسیبل ہوں، بس ٹھیک ہوں میں کبھی جیسا مجھے رب نے پیدا کیا ہے اچھا پیدا کیا ہے، میں بہت بہتر ہوں دوسروں سے. میں اپنے آپ کو بہت لاکھ کروڑ کر کے بہتر سمجھ. اچھا وقاص بھائی آپ نے پھر ایجوکیشن بھی کی، جی وہ کیسے، وہ کیا سفر کا وہ حصہ کیسا ہے؟ وہ ایسا بڑا زبردست اچھا اچھا بڑی یادیاں یار وہ تعلیم کا زمانہ تو ہوتا ہی زبردست ہے. میرا کچھ زیادہ زبردست ہے. اچھا کچھ کھچی یادیں ہیں، کچھ ترس یادیں ہیں، سب کچھ ہے. بچپن میں مجھے پڑھنے کا شوق تھا. اچھا گھر میں ماحول بھی ایسا تھا کہ سبھی پڑھتے پڑھتے تھے. کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ میں ایک بھائی میں 3 بہنیں ہیں. ایک بھائی ہیں آپ، اپنے بھائی خود ہی ہے اور 3 بہنیں ہیں. اچھا ٹھیک. بہنیں بڑی ہیں؟ سب سے بڑا میں سب سے بڑے آپ ہیں ماشاء اللہ. اچھا بڑے کے ساتھ ان کے ساتھ میں بھی پڑھتا تھا. اسکول میں کبھی نہیں گیا. ساری ایجوکیشن میری پرائیویٹ ایجوکیشن ہے. اچھا پرائیویٹ پڑھتے ہیں. انٹرمیڈیٹ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گیا لاہور. اچھا جوائن آپ نے بچپن میں جوائن نہیں کیا اسکول کو؟ بچپن میں ایکچولی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا اسپیشل بچوں کے اسکول میں جاؤ. اچھا میں ایک دو دفعہ گیا، مگر میں جب عام بچوں کو دیکھا میں نے کبھی اپنے آپ میں ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ میں اسپیشل ہوں یا میں ڈسیبل ہوں. میں وہاں سے واپس آ گیا. آپ کے ذہن نے اسپیشل سکول کو قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. اچھا میں وہاں سے واپس آ گیا. پھر میں گھر میں بیٹھ کے تیاری کی، میں پیپر دیے، الحمدللہ فرسٹ ٹائم میں پاس ہوا. پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. اچھا وہاں سے میں نے انٹر کیا، پھر بی اے آنرس کیا. آج کل میں وہاں سے ایم فل کر رہا ہوں اردو. ابھی بھی آپ طالب علم ہیں، ابھی اسٹوڈنٹ ہیں فل کے؟ ماشاء اللہ. کس میں، کس سبجیکٹ میں؟ اردو میں اردو میں کر رہے ہیں، قومی زبان میں آپ. اچھا وقاص بھائی آپ نے جب یونیورسٹی کو جوائن کیا، ظاہر آپ کو یونیورسٹی جاتے ہوں گے نا، تو کیا رویہ ملتا تھا لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا، اساتذہ کا؟ اصل میں میرا جو رویہ تھا، میں جس ادارے میں گیا گورنمنٹ کالج میں، وہاں تقریباً پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تمام پورے پاکستان سے کر کے مجھے ایک جگہ پہ ملا. کچھ لوگ اسے کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ مجھے کہتے تھے یار یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے کبھی ان کا برا نہیں بنایا، میں ان کو چیلنج ہی سمجھتا تھا. آپ نے کر کے دکھایا؟ میں کر کے دکھایا. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں مجھے اچھے استاد ملے، اچھے دوست ملے، جو میں وہاں مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، کچھ ہے. اچھا وقاص بھائی زندگی میں 2 لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ بندے کو خوشی ملتی ہے اور بہت زیادہ کبھی کبھی دکھ ملتا ہے. تو ان 2 لمحوں کو شیئر کریں گے تاکہ ہمارے سماجی رویے سامنے آئے نا. خوشی، میں سب سے پہلے خوشی کی بات کروں گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان جب میں طالب علم کو میں خیر ابھی بھی ہوں، اور جو میں پچھلا دور تھا طالب علم کا، جب ہمارا آخری پیپر اصل کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج آخری پیپر ہے. مگر جب سے میں سماجی کاموں میں آیا ہوں، اب میرا خوشی کا پیمانہ چینج ہو گیا. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو، جب میں کسی کے کام آتا ہوں تو اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کے چہرے پہ جو راحت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور یہ کہ دکھ والی بات
میں کبھی ایسی باتوں کو فیل نہیں کیا کہ میں کچھ سمجھوں گا، مجھے دکھ ہے کہ جو شوق ہے، کبھی ایسا میں نے کسی بات پہ غور نہیں کیا. میں اس فارمولے پہ عمل کرتا ہوں، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے دوسرے نکالو. نکال سنا ہی نہیں ہم نے، میں یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے، ہم نے دکھ سنا ہی نہیں، آلویز ہیپی. میں اگنور کر دیتا ہوں، ہر ایک اپنا کام. اچھا پھر یہ کیسے ذہن میں کیسے آ گیا یہ آپ پیس ٹو لائف بڑا ایک زبردست وہ ایک مقصد ہے کہ نظریہ ہے کہ امن کی زندگی ہو لوگوں کی. پیس ٹو لائف، پیس اچھا پیک ٹو لائف، پیس ٹو لائف، PACE. ہاں پیس ٹو لائف کا خیال مجھے آیا جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. باہر وہ یہ جس قرض سے انسان گزرے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. وہ 50 روپے سے میں نے آغاز کیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے. میں نے کہا یار ہم جس کے پاس ویل چیئر نہیں ہوگی ہم ان کو ویل چیئر دیں گے. ہم 6-7 دوست تھے، ہم 50 روپے جمع کرتے تھے. اچھا اور ایک ماہ بعد کبھی 300 کبھی 400. پھر ہم دیکھیں یار کس کے کام آئیں گے، 300-400 میں کچھ نہیں آتا. پھر ہم کسی بچے کو کاپی یا اسکول کی پینسل وغیرہ لے کے دے دیتے تھے، بک وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ جب اور دوستوں کو پتا لگا یار اوقاف یہ کام کر رہا ہے، پھر ہمارے دوستوں کا سرکل زیادہ ہو گیا. پھر ہم نے سب سے پہلے 3 میٹنگیں ڈونیٹ کی لاہور میں، اسی 50 روپے. وہ سفر 50 روپے سے چلا. اب الحمدللہ 50 لاکھ ہم کراس کر گئے ہیں. اور اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں بھی کے ڈسٹریبیوشن، گولیا نویگیشن سینٹر لاہور میں ڈسپینسری، روم کے اندر ایمبولینس سروس، اکثر بچوں میں یونیفارم اور اسکول بیگ. آج لگیا میں بھی ہم نے ایک ووکیشنل سینٹر کا سنگے بنیاد چوک اعظم میں، اور صوبیدار صاحب نے کوئی زمین آپ کو ڈونیٹ کی ہے، کیا نام ہے صوبیدار صاحب کا؟ وسیم صاحب. تو انہوں نے زمین ڈونیٹ کی، وہاں جا ہم نے سنگے بنیاد ہے. یہ تمام کام جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ سارے کام لوکل فنڈنگ ہے، کوئی انٹرنیشنل ڈونر نہیں ہے. پاکستانیوں کا پیسہ ہے اور پاکستانیوں پہ لگ ہے. یعنی یہ پہلی بات ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کے جو آنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں باہر سے پیسہ نہیں لیتا، یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے. بالکل پاکستانیوں کا پیسہ. میں ایک بار کتنا آپ سال میں کتنا آپ یعنی ڈونیشن اکٹھی کر لیتے ہیں اور کتنی تقسیم کر لیتے ہیں؟ ہمارا ایک سال جو آڈٹ ہوا ہے وہ 40 سے 50 لاکھ کا آڈٹ ہوا ہے، اور یہ سارا لوکل ہے، اس میں 1 روپیہ کی کسی فارن آرگنائزیشن. اچھا تو آج اسی سلسلے میں نے یہاں اس کی سنگے بنیاد رکھی ہے. نہیں ابھی آپ پہلے جی سی یونیورسٹی میں آپ کر کے گئے تھے کوئی اور یہاں ویل چیئرز آپ نے دی تھی. لگیا میں ہمارے کو 3 سے 4 پروگرام ہو گئے. ابھی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے 2 دفعہ، پھر 1 دفعہ وہی الگ فتح اور وہاں پر ہم نے کی ڈسٹریبیوشن کی ہے. آج بھی ہم نے فتح اور میں لوگوں میں راشن اور ویکل دی ہیں، یا ہم نے اس کی سنگے بنیاد ہے. تو میری ہمیشہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو انوالو کروں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنا خیال خود نہیں ہوگا کوئی ہمارا خیال نہیں رکھے. اچھا نہیں آپ تو جن ڈسیبلس کے پاس جاتے ہیں، جن گھروں تک پہنچتے ہیں، جن کو آپ ویل چیئرز دیتے ہیں، ان کو کوئی آپ کوئی نصب العین بھی دیتے ہوں گے، کوئی میسج بھی دیتے ہوں گے. کیا وہ لوگ آپ کے اس میسج پہ آتے ہیں؟ آپ کے کیا ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے، یا ان کی اور جو سماجی اور معاشی مسائل ہیں؟ بالکل کوئی ہمارے جو معاشرے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم جو مسئلہ اور سب سے اہم ایشو یہ ہے بنیادی، اور ہم لوگ کوئی ڈسیبل اگر ہمارے گھر میں ہو ہم اس کو گھر سے باہر نہیں جاتے تاکہ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہو گیا. ہماری عزت اور بےزتی کا سوال ہے. یعنی ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں، ایک سوچ ہے کہ یار اس بچے کو باہر نہیں جانے دو، یہ کیا لوگ کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو میں ان کے ماں باپ کو سمجھاؤں گی یہ اللہ کی طرف سے توحفہ ہے، عنایت ہے، خاص محبت ہے. آپ ان بچوں کو معاشرے سے اچھا سمجھیں. پھر میں یہ کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے مجھے دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یار یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد کا اسی کلاس میں جو بیٹھتے ہو گئے اسے سمجھ آ گئی، ہم گئے اسے جی سر آ گئی. سر کہ اسے یار دیکھو اگر آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی،
آپ میں سے کسی ایک بچے کو سمجھ آ گیا میرا فرض پورا ہو گیا. میں یہ سمجھ ہوں کہ میری وجہ سے کوئی ایک بچہ بھی موٹیویٹ ہو گیا, اس کے اندر سے احساس محرومی ختم ہوگی, میں سمجھ ہوں کہ میری زندگی کا فرض بھی پورا ہو واہ کیا بات کیا ہے. احساس گیا. تو ایک بہت بڑا موضوع ہے وکاس بھائی. جی بالکل ایسے ہی نا, بالکل. سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں, بس احساس نہیں ہوتا. سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں, بس اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے اپنی کمیونٹی کا, اپنے غریب لوگوں کا, اپنے ڈسیبل لوگوں کا, اور ہم اس احساس کے ساتھ ان کے دکھ اور ان کی ضروریات اور ان کے مسائل کو شیئر کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز کا مسئلہ پیسہ نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ گئے تو ہو سکتا ہے اس کی بہت بڑی پریشانی دور ہوئی. ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہم کسی کی بات سنیں. بات سن کے ہمارے اندر کسی کے ساتھ ہم بہت بڑی نیکی کر سکتے. یعنی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے لوگوں کے مسائل کو سننے کے لیے, لوگوں کے جو ان کی خواہشات ہیں, جو ان کی ضروریات ہیں. مگر کہ یہ ایک زندگی کا وہ فلسفہ ہے جہاں زندگی کی خوبصورتی زیادہ ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ابھی آپ جب جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے لوگ آپ کی جو آپ کا ایک مسئلہ ہے اس کو بھول جاتے ہوں گے. وہ تو آپ کو نجات دہندہ سمجھتے ہوں گے کہ وکاس بھائی آئے ہیں ہمارے لیے ویل چیئر لائے ہیں, یار کتنا بڑا بندہ ہے. ابھی جیسے میں آپ سے مل رہا ہوں تو مجھے فخر ہو رہا ہے, میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ وکاس بھائی آج میرے مہمان ہیں. اور سامعین محترم دیکھیں وکاس بھائی کو, مجھے تو نہیں تھا اندازہ کہ وکاس بھائی اتنے باخبر ہو سکتے ہیں. آج انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ جی یوم صحافت مبارک ہو, اور آپ چونکہ لیا کے ایک صحافی ہیں اور میں اپنی طرف سے آپ کے لیے گلدستہ لایا ہوں. تو یہ گلدستہ یوم صحافت پہ مجھے اب تک کسی اور نے پیش نہیں کیا. یہ وکاس بھائی ہیں جو یہ دیکھیں یہ گلدستہ لائے ہیں, اور یہ گلدستہ یوم صحافت کے حوالے سے وکاس بھائی نے مجھے دیا. یہ ان کی محبتوں کا مظہر ہے, اور نہ صرف محبتوں کا مظہر ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ نالج رکھتے ہیں, یعنی انہیں علم ہے کہ آج کیا ہونا ہے, کیا ہونا چاہیے. اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہمارے ہاں جو ایک سیاسی افراتفری ہو رہی ہے, اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں. کیا خیال ہے؟ بس کرنی چاہیے. ہمارے ملک کا اچھا ہے, ہمارے ملک کی مختلف کی بات ہے, کرنی چاہیے. سیاسی شعور ہونا چاہیے. مگر یہ کہ جس کا دکھانا ہے ویسے ہمارے حکمران, تو میں کسی حکمران کو برا نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی ذات سے اپنے حساب کا آغاز کریں تو بہت سے مسائل کو حل ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری گلی خراب ہو گیا تو 100-200 کی ہے, ہم اس کے لیے کونسل کے پیچھے گھومتے ہیں. جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ان کے پیچھے گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں وہ کرے گی, ہم 100-200 اب صفائی میرے گھر کی ہونی ہے تو میں کہتا ہوں جی گورنمنٹ کرے گی تو آگے کرائے گی. بالکل ایسے ہم نے ہر کام گورنمنٹ لکھا ہوا ہے. صحیح بات. کچھ کام ہمارے اپنی کرنے کی ہے. اچھا وکاس بھائی, یہ جو کتنا سا گزر گیا آپ کو اس کام میں؟ ممکن 12 سے 13 سال ہو گئے. 13 سال ہو گئے آپ کو اپنی آرگنائزیشن چلاتے ہوئے اور لوگوں سے یہ سب کچھ تقسیم کرتے ہوئے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں لوگ, ٹائیفائڈ سے ہو گئے, پولیو سے ہو گئے, یا میں بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں تھوڑا سا, تو میں ایک گھر میں گیا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ اس گھر کے 3 بچے جو ہیں وہ ڈسیبل. تو میں نے ان کی جب ٹاک کیا, لاک کیا, اسے بلایا. پہلے چھوٹا بچہ آیا وہ بھی معذور تھا, پھر دوسرا آیا وہ بھی معذور تھا, پھر تیسرا آیا وہ بھی معذور تھا. تو وہ مزدور کے بچے تھے, مزدوری کرتا تھا ان کا باپ. ہم نے انہیں دی ویل چیئرز وغیرہ دی دوستوں کے تعاون سے. تو کیا اس کے علاج کے لیے آپ نے کسی بااقتدار لوگوں کی توجہ نہیں دلائی کہ یار اس کے لیے کوئی علاج بھی ڈھونڈیں؟ بعض اوقات ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے کہ جو بچہ اس بیماری میں پڑ گیا وہ پڑ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹانگیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں, سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے بچے وہ سکڑ جاتے ہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ
ان کے ہاتھ پیر مڑ گئے, ٹانگیں سکڑ گئیں, یہ وہ کہتے ہیں جی اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں معذوری کی مختلف نوعیتیں ہیں. کچھ معذوری ایسی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, کچھ ایسی ہیں جن کی ریکوری ناممکن ہے. اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ علاج کی صورتیں ہیں بھی اور نہیں بھی, مگر نہیں ہے ان علاقوں میں نہیں ہے جو بہت پسماندہ ہے, جو جن علاقوں میں ہیں وہ بڑے نام ہے. اب دوسری اہم بات جو ڈسیبلٹی ہمارے ملک میں ہے وہ زیادہ غریب عوام میں. آپ اکثر دیکھیں گے معذور لوگ غربت کے مارے ہوتے ہیں, اکثر غریب لوگوں میں ڈسیبلٹی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے صحت کی سہولیات, پھر قرض میریجن, سائنس کے یہ غذائی قلت ہے, قلت ہے, قرض میریجن ہے, آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں قرضوں کی, پھر جو ڈلیوری کے وقت ان کو صحیح میڈیکل کی سہولتیں نہیں مؤثر آتی, لوگ ایڈنگ ہوتے ان ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اکثر جو دائیں ہیں وہ ویسی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے ہیں. اچھا چلو وہ تو ہو گیا نا, یہ تو وجوہات ہو گئی. اب جو بیمار بچہ ہو گیا اس بیمار بچے پہ مقصد ہے کوئی, میرا خیال ہے کوئی ایسا فوکس نہیں کیا جاتا کہ اس کو کوئی پراپر ایک اس کا علاج کیا جائے, پراپر کوئی ایسا میرا خیال ہے کوئی ہوتا نہیں. کوئی ایسا نہ گورنمنٹ اخبار نہ پرائیویٹ اخبار, لیکن میری ڈسیبلٹی ہے. اب اس کا علاج ایکسرسائز ہے. بس بدقسمتی سے ہمارے ڈاکٹر کا یہ آ ہے, وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ان کو چکر لگواتے ہیں, یہ کرو وہ کرو. کچھ چیزیں ایکسرسائز کے تھرو حل ہو سکتی ہیں, مگر بعد پھر وہ ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ جلد از جلد ٹھیک ہو. وہ بچے خرچ کرتے ہیں, ان کا خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, اور اگر وہ خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر اپنے پیسے بنا رہا ہے, بچہ مزید خراب ہو جائے. اگر ڈسیبلٹی کی بر وقت تشخیص ہو جائے بہت سے مسائل. تو کیا یہ آپ ایسے کوئی سیمینار یا اس قسم کے کوئی آپ کرتے ہیں تقریبات جس میں والدین کو یہ آگے ہی دی جائے کہ یار اصل یہ مسائل ہیں اور ان پہ آپ جو توجہ دیں؟ بالکل, میں ہمارے آپ کی آرگنائزیشن کو کرتی ہے. بالکل ہماری آرگنائزیشن یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اویئرنیس سیمینار کرتی ہے. پھر جس علاقے میں ہمارا کوئی پروگرام ہو پوری کے ڈسٹریبیوشن کا, وہاں ہم باقاعدہ جو اویئرنیس سیکشن رکھتے ہیں, اور جو ڈسیبل آئے ہیں, جو ان کے ساتھ ماں باپ آئے ہیں, ان کو اویئر کریں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے. بہیویئر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. آپ اکثر بچوں کے ساتھ ہمارا بہیویئر اچھا نہیں ہوتا, بغیر وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور وہ سائیکولوجیکل اس چیز کو محسوس کرتے ہیں, نفسیاتی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, مگر ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں جیسے آپ نے پروگرام میں کیوں نہیں کہا کہ ہمیں شفقت, رحم نہیں شفقت, رحم کھانا شفقت دینا دو الگ باتیں ہیں میری نظر میں. شفقت پیار محبت ہے, رحم کے ساتھ بیچارگی نہیں آنی چاہیے. آپ ان کو پیار دیں, ان کو حوصلہ دیں, رحم نہ کریں, انہیں قابل رحم نہ سمجھیں, پیار کے مطابق سمجھیں, پیار کے قابل سمجھیں. رحم کر کے ان کو مزید مظلوم کنفیوز کرتے ہیں, احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. وہ سمجھ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے رحم کیا جا رہا ہے. رحم اس کی کیا جاتا ہے جس سے ظلم ہو, وہ ظلم تھوڑی ہے, وہ خدا کی آزمائش ہے. تو خدا اپنے بندوں کے ساتھ سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ کیسے کسی پہ ظلم کرے گا. رحم ہمیشہ ظلم والی جو جو بھائی آج جی لیا میں کیا پروگرام تھے آپ کے؟ آج لیا میں ہمارے ایک سنگ بنیاد رکھا گیا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا, جہاں ہمارا برانڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر وومین اس کے ساتھ ڈسپینسری ہوگی, اور ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر کا قیام ہوگا جہاں مزدوروں کو میڈیکل جو فیسلٹی اور دوسرے ان کی جو ری ہیبلیٹیشن سے ملائے گا اس کا ایک سینٹر بنایا جائے گا. پھر اس کے بعد فتح پور میں ہم گئے, وہاں کچھ بچوں نے ویل چیئر دی ہمیں, اور کچھ مختلف خاندانوں میں راشن اسکیم کیا. یہ آج میرا پورا رہی گا. اور اب آخر میں ہمارے مہمان بنے ہیں. آخر میں آپ کے اور سامعین محترم ایک وہ شعر ہے نا کہ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں, میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں, میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا. تو وقاص بھائی آپ نے گزرے ہوئے دنوں کو بھول گئے, آپ ایک بھرپور لائف گزار رہے ہیں. شادی بھی کی
نہیں شادی کریں گے کریں گے شادی ابھی ہم تلاش میں ہیں. اچھا ابھی تلاش میں ہے. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہماری موت کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ کہ ایک معذور شخص کے ساتھ شادی کرنا یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے اور یہ بڑا مارکے کا کام ہے. ہر انسان کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں ٹھیک ہو، مکمل ہو، یہ ہو، ٹھیک اس کے حامی ہو. یہ ایک بڑی ہمت والی بات ہوگی. کوئی ہمت والی نے کبھی کوئی رابطہ کیا؟ ابھی کیا نہیں. ابھی کوئی پاکستان میں ہمت والی پیدا نہیں ہوئی. ابھی کسی میں ہمت نہیں. اچھا ابھی کسی میں ہمت نہیں آئی. اچھا وقاص بھائی، آپ کی آرگنائزیشن میں مزید کتنے لوگ ہیں جو، ویسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن جو مقصد جو کمزور ہیں یا ہم نے ابھی تک پورے پاکستان میں 1500 سے زیادہ مریض کے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں، ویکیشن سینٹر جیسے میں نے بتایا. ٹھیک ہے. اور نہیں، آپ کے اداروں میں یعنی لوگ جو ملازم ہیں آپ ڈسیبل لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ میں آپ سے مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ادارے میں کوئی ملازم نہیں ہے. میں ویسے مقصد کوئی کام کرتا ہے، کوئی ملازم نہیں ہے، سب فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں. جو اگر بالفرض آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں، آفس بوائے ہے یا کوئی اب جو ووکیشنل میں جو سکھائے گا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہمارا اسٹاف ہے، ایک جو ہماری امن سروس اتر جائے گا، ووکیشنل سینٹر میں جو ہمارے ٹریننگ ہیں وہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں. کتنی ایمبولینس ہیں آپ اس وقت؟ ایک ایمبولینس لاہور شہر میں چل رہی ہے، شہر کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈسپینسری ہے وہاں ہماری ڈاکٹر جو میڈیکل اسٹاف 8 سے 2 لوگوں کا جو ہمارا اسٹاف وہ ہے. باقی ہمارا جتنا بھی کام ہے پورے ملک میں نہیں، مطلب جو اگر بالفرض مال جو خود اپنے بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا بیچارہ، وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ اس کو کیا سہولت دیں گے؟ ہم اس کے لیے ہمارے والنٹیئر اسٹوڈنٹ اور یہ کام کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے تاکہ اس کے فیوچر میں کام آئے. ایکسپیرینس ہے اس لیے لیتے ہوں گے. ہماری آرگنائزیشن ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے، جو ہماری ریاست ہے، وہ معذوروں کا کوٹا مقرر کرتی ہے ملازمتوں کے لیے. تو کیا آپ ہیں مطمئن کہ واقعی وہ کوٹے پہ واقعی کام ہو رہا ہوتا ہے، یا اصل لوگ جاتے ہیں، یا یہاں بھی میرے جیسے لوگ سرٹیفکیٹ بنا کے بھرتی ہو جاتے ہیں؟ کچھ محکموں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل لوگ نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ان کی خود بولڈ ہو جاتی ہیں. کچھ محکموں میں کام ہوتا ہے، پھر انہیں ڈسیبلٹی کی کنڈیشن رکھتی ہے. جیسے میں ہوں، اگر میرے ہاتھ کام نہیں کرتے مجھے پریفر نہیں کریں گے، وہ اس کو پریفر کریں گے جس کے ہاتھ کام کرتے. معذوری میں بھی یہ ایک وہ ہے، میرٹ ہے، یعنی جو کم معذور ہے اس کو لے لیں اور جو زیادہ معذور سے زیادہ ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیں. ایسے نا؟ بالکل ایسے ہی. اچھا. اس کا وہاں یہ قتل کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی کاغذوں میں ہیں، ریئل میں نہیں ہے. یہ آپ سے نہیں شروع سے یہی آ رہا. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس گورنمنٹ کا قصور ہے یا پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے، شروع سے یہ. اب آہستہ آہستہ میڈیا کی وجہ سے کچھ امپرومنٹ ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. انسان کو ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. اچھا وقاص بھائی، آپ کے جو بعض معذور ایسے ہوتے ہیں جو بول سکتے ہیں، بعض معذور اب جیسے ماشاء اللہ اگر آپ کو کسی چیز کو اٹھانا چاہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اٹھا لیں گے. آپ تو کچھ معذور ہیں جو چل لیتے ہیں، چلو ویل چیئر پہ چلے جائیں گے وہ لوگ. تو اگر ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کی طرف انہیں راغب کیا جائے، تو کیا آپ نہیں سوچ رہے کہ یار اس طرف بھی کام کرنا چاہیے؟ بالکل میں سوچتا ہوں، مگر میرے پاس وسائل ہیں کام. نہیں وسائل تو آپ ڈیمانڈ کریں نا، قوم سے ڈیمانڈ کریں نا، قوم سے مانگیں کہ جناب یہ میرا کام ہے بھائی، آؤ میرے ساتھ. بالکل قوم میرا خیال ہے کہ میرا ایسا پلان ہے کہ میں مزدوروں کو روزگار دوں تاکہ وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کمائیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے وقاص بھائی، ہمارے یہاں بہت سے ادارے جیسے اخوت ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ غیر سود پہ قرضے دیتے ہیں، لون دیتے ہیں. اب وہ لون اگر ان ڈسیبل لوگوں کو بھی دیے جائیں جو کچھ کام کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے سہارے سے کام کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ ادارے ادھر توجہ دیں؟ کبھی آپ نے توجہ دلائی؟
بالکل اخوان کے کام کر رہی ہے. اخوان کے آپ کبھی ملے ان سے کہ یار ہمیں بھی کنسیڈر کرو؟ اخوان میں میرا 35 سے 4 سال مزدور قرضہ لیا اسی بنیادوں میں اچھا کہ وہ اپنا کام کریں. ان کو اور ادارے دیتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں مگر ابھی تک اخر اور جو نہیں کی گئی جیسا ہونی چاہیے. بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو, یہ اپنا کاروبار خود کریں, یہ اوروں کا سہارا بنے, نہ کہ ہم لوگ ان کا سہارا بنے, یہ ہمارا سہارا بنے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. اب ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت سے کام آپ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن اپنا بزنس کر سکتے ہیں. اب یہ سوچیں موجود ہے اور کچھ ڈسیبل ہے ہمارا بھی ایسا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ آن لائن ٹریننگ شروع کریں تاکہ گھر بیٹھ کے اپنا روزگار کمائیں, تاکہ وہ باہر سے زندگی گزار سکیں. اور گورنمنٹ بھی میرا خیال ہے ان کو دے ان پہ ٹرسٹ کرے کہ نہیں کہیں نہیں جائے گا. ابھی شاید میں نے سنا کہ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے, ابھی ایک پروگرام میں احساس کے نام سے شروع کیا ہے. اب دیکھیں وہ کب امپلیمنٹ ہوگا. نہیں آپ اس میں سفارشات دیں نا اپنی, بالکل آپ وہ سفارشات باقاعدہ لکھ کر دیں, پرائم منسٹر کو بھیجیں کہ جناب یہ بھی ایک طبقہ ہے, یہ احساس ادھر بھی تھوڑا سا کنورٹ کریں, یہ بھی قابل توجہ لوگ ہیں. جو میرے کام کے سینئر ہیں انہوں نے سفارشات آگے موو کی ہوئی ہیں, مگر بات وہی کہ چیزیں اناؤنس ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر اب جیسے پچھلی گورنمنٹ میں آیا تھا خدمت کارڈ کہ ہر ڈسیبل کو 3600 ملے گا. اور وہ جن ڈسیبل کی پہنچ کی گاڑیوں پہنچ گئی انہوں نے لے لیا, جو بیچارے نہیں پہنچ سکتے تھے وہ رہ گئے. اس کا جو مسائل رہتے ہیں ہر گورنمنٹ میں, ہر دور میں, ہر پروجیکٹ میں اس کا ایشو چلتے رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایجوکیشن بالکل فری کر دی ہے, کوئی فیس نہیں ہے. آپ کے ریلوے میں آپ کا کرایہ ہاف ہے, پی آئی میں آپ کا کرایہ 25% ڈسکاؤنٹ ہے. یہ ایک بات چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. اب 25% کون دے گا بھائی, کون دے گا, اور وہ آدھا کرایہ کون دے گا. 25% ہاف ہے, ٹھیک ہے. مثال 10 لاکھ کرایہ ہے, سارے سال دینا ہی پڑے گا. کچھ چیزیں ہیں کہاں سے آئے گا. وہ اب اچھا کوئی پاکستان میں کوئی ایسا خاص ہاسپٹل جہاں ایسے بچوں کو صرف ڈسیبلڈ کو وہ لوگ کا علاج کیا جاتا ہو, کوئی ہے؟ ڈسیبل کا ایسا مکمل ضرور ہے, ہر بڑے مکمل ہاسپٹل نہیں ہے, مکمل ہاسپٹل کیا ضرورت نہیں ہے پاکستان میں؟ بالکل ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے, اچھا ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ ڈسیبل کی ڈاکٹر ہونے چاہیے. پھر ڈاکٹر بھی اسپیشلی ہونے چاہیے جو ڈسیبلٹی کی نالج کو سمجھے. اچھا بغیر میں کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پی ایچ ڈی لوگ ہیں آپ میں سے ایسے؟ بالکل ہیں, کوئی کسی کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر خالد جمیل ہیں, بڑے مشہور معروف شخصیت. خالد جمیل صاحب, بالکل بالکل. ڈاکٹر عارف علی ہیں, ادب میں بڑا نام ہے ان کا, ٹھیک ہے. کافی لوگ ہیں. اچھا بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وکاس بھائی, یہ لوگ آپ لوگ بڑے ہمت والے لوگ ہیں. ہمیں تو سر میں درد ہو جائے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں سر پکڑ کے. یار یہ اللہ کی دین ہے, جب اللہ ایک دروازہ بند کر درد ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی چیز سے محروم رکھا ہے اس کے. اچھا اب جب آپ یہ سارا کام کر کے رات کو سوتے ہوں گے تو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہوگا, کیا خیال ہے؟ بالکل. یار آج میں نے اپنی زندگی کو بڑا بھرپور گزارا ہے, آج میں لوگوں کے کام آیا ہوں. میں بالکل ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھا انسان ہو جو لوگوں کے کام آئے. میں ایک مولانا روم کی ایک ہر جگہ پہ کال کرتا ہوں, ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور آدمی میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا انسان وہ ہے جو اوروں کے کام ہے اور آدمی وہ ہے جو اپنے لیے ہے. اسی لیے کہا نا